تو پہلی بات زمانے کی قسم ہے، تمام انسان کے سارے میں ہے، یقیناً ہے سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کرے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب دوسری بات نوٹ کیجیے، یہ نجات کے منیمم تقاضے ہیں۔ اگر جب میں یہاں نجات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اول ذہن میں نجات پا جانا، قیامت کے دن ہی ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حکم دے جاؤ داخل ہوتا جنت ادخلوہا خالدین۔ وہ تو تصور ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور گناہوں کا پردہ بھاری ہے نیکیوں کے پردے سے، تو وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ میرا اس وقت موضوع نہیں، پہلے میں نجات، میدان حشر میں نجات، وہ نجات جو ہے اس کے لیے منیمم نوازش ہے۔ کیوں؟ اگر کہا جاتا یقیناً ان لوگوں کے مراتب بہت عمدہ ہے، بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، جو یہ چار شرطیں پوری کرے، اس کا مطلب کیا تھا کہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ زیادہ اونچا رتبہ نہ صحیح، زیادہ اونچی جنت نہ صحیح، چھوٹی جنت بھی ہو جائے گی، لہٰذا اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ تو منیمم تقاضا ہے، کم سے کم تقاضا، لازمی تقاضا، اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں۔ اب تیسری چیز، اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی شرط، یہ چار شرطیں لازم ہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی، اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو، مسلمان ہے، محمد کی امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نجات تو ہو ہی جاتی ہے۔ یہی تصورات ہے کہ جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا، بغیر کسی شریک کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی بھاگ دوڑ کے، بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنت نہیں کرے، مشقتیں کرے، قربانیاں دے، اپنا خون دے، اپنا مال دے۔ لہذا یہ چاروں چیزیں لازم ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاعری نہیں، شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلام ایک تھا جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہ معنی کا تلش مجھ کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آ گئے، میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے اس کو گنجینہ معنی کا تلش سمجھتا ہے، جو نہیں کہ میں نے ایسے ہی عام طور پر لفظ استعمال کر دیا۔ اب فارسی میں کہتا ہے سے ہر لفظ غالب کی گاؤں میں خانہ ہے، میں نے غالب کے ایک لفظ کے نیچے ایک میخانہ پایا، علم کا میخانہ، حکمت کا میخانہ، فلسفے کا میخانہ۔ تو یہ قرآن غالب سے تو تعلیم کی ہے، لیکن یہ اصطلاح لازم ہے۔ اسی لیے دیکھیے میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے نزدیک جامع ترین تعبیر ہے اس بات کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فیہا وعید شدید، تو جان کو اس آیت میں تو بڑی شدید وعید ہے۔ فإن اللہ تعالیٰ حکم بالخصال علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے خسارے کا، گھاٹے کا، تباہی کا، بربادی کا۔ إلا من كان آتيا بهذه الأشياء الأربعة، سوائے ان کے جو یہ چار چیزیں پوری کریں، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر۔ اب غور سے سنیے، فضیلہ جانے کا، اللہ نجات کا، معلقۃ بمجموع هذه الأشياء، اس سے اس بات پر دلیل بنی ہے، نحن
نجات کا تعلق ہے، نجات معلق ہے، نجات مشروط ہے ان چاروں چیزوں کے جمع ہو جانے سے. یہ نہیں کہ ایک چیز سے ہی آپ کو نجات مل سکے. تو یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار، اور پھر یہ کہ اس معیار میں رحمت کی ضرورت. اگرچہ ایک بات ہو سکتا ہے پہلی چیز میں انسان بہت اونچا ہو، دوسری میں اتنا اونچا نہ ہو، تیسری میں پھر اونچا ہو، چوتھی میں اتنا اونچیت ہو جائے. لیکن بنیادی طور پر یہ چاروں شرطیں پوری ہوگی تو جاتی ہے بدل. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے سمجھنے کے دو درجے ہیں. ایک تذکر بالقرآن، قرآن سے سبق حاصل کرنے میں. ایک تدبر قرآن، قرآن پر غور و خوض، گہرائی میں اترنا. قرآن میں وہ معتصم ہے بڑے مسلمان، ہوتا لگاؤ گے تو کیسے موتی نکال کر لاؤ گے نا. اب تذکر بالقرآن جو میں نے آپ کے سامنے تذکر بالسورۃ العصر، یہ تو مکمل ہو گئے، سبق تو حاصل ہو گئے. کامیابی کا معیار یہ چار چیزیں، یہ چاروں چیزیں لازم. اور جب ہم تذکر قرآن کے درجے پر آئیں گے تو معلوم ہوگا چاروں چیزیں عقلاً منطقی طور پر لازم و ملزوم ہیں. تو تذکر بالقرآن کتنی بات بھی جس نے سمجھ لی، جس بندو نے سمجھ لی، اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو حاصل تھا، جس کو میں مثال دیا کرتا ہوں، اگر سمندر میں کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ لیک کر جائے، ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تیل سمندر کی سطح پر پھینک جاتا ہے، نیچے نہیں جاتا. اسی طرح قرآن کا تیل، قرآن کا مغز، قرآن کی ہدایت اس کی سطح پر ہوتی. اسی لیے کہا گیا کہ تذکر بالقرآن نہایت آسان ہے کیونکہ سطح پر موجود ہے. اس کے لیے گہری ہوتا دلی کی ضرورت نہیں ہے. القرآن للذکر عالم متذکر، کیا دہانی حاصل کرنے کے لیے اپنے قرآن کو بہت آسان کر دیا. جو ہے کوئی نصیحت کا سننے والا، کوئی بنیادی ہدایت کا تعلیم، باقی بھی متذکر. تذکر بالقرآن کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب، تذکر قرآن کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب. کسی انسان کے لیے اس کی تہ میں پہنچ جانا ممکن نہیں. بس مستثنا اگر ایک بات ہو سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. وہ تدبر قرآن پوری زندگیاں لوگ لگا کر یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے پورا قرآن سمجھ لیا. 30 جلدوں میں امام راضی تفسیر لکھ رہے ہیں، لیکن کتنے ہی مقامات سے آخر میں کیسے بندہ ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. بس یہ میرا خیال یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. جیسے اقبال کا جو خطبات ہے اقبال کے جو مدراس میں دیے گئے تھے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، فلسفہ اسلام پر وہ آج کے دور میں علم الکلام کے اعتبار سے بنیادی کتاب. لیکن اس کی باتیں میں لکھتے ہیں، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے پوری صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ صحیح تر باتیں سامنے آئے. ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر جاری رکھیں. تو تذکر قرآن کی کوئی حد نہیں، پوری زندگیاں لگا کر. خاص طور پر امام راضی کا ایک جملہ تو مجھے بھولتا نہیں ہے. سورہ حدید کی جو آیت ہے هو الأول والآخر والظاہر والباطن، وہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کھڑے کام میں درس میں
هذه آية إن هذا المقام مقام غامض عميق مريب. جان لو کہ یہ مقام بہت گہرا ہے، بڑا پرہیبت ہے اور بہت غامض ہے، اس کے مضامین آسانی سے سمجھنے والے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال اس تدبر قرآن کے اعتبار سے اب شروع کروں گا۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجیے کہ قسم جو قرآن مجید میں کھائی گئی ہے یا کھائی گئی ہے قسمیں، ان سے مراد کیا ہو؟ ہم اگر قسم کھاتے ہیں اپنی کسی بات پر اللہ کی قسم ہے تو گویا کہ اللہ کو گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے۔ لیکن ہم قسم کھائیں گے کسی بزرگ ہستی کی، بڑی شے کی، اللہ کی قسم۔ قرآن میں جو متکلم ہے اللہ، اس سے اوپر کون؟ لہٰذا قرآن مجید کی قسموں میں صرف ایک شے ہے، شہادت، گواہی۔ قرآن ترجمہ کیا ہوگا؟ زمانہ گواہ ہے، یہ تمام امتحان کے ساتھ۔ نمبر 2 نوٹ کیجیے، قسم کے معنی کیا؟ زمانہ، صرف زمانہ نہیں، وہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا۔ یہ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ویسے تو عربی میں وقت کا لفظ بھی ہے لیکن قرآن میں وہ لفظ آیا ہے۔ 2 لفظ ہیں، عصر اور دہر، اور آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کی یہ صورتیں ہیں، سورۃ الدہر بھی ہے، سورۃ العصر۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ سمے میں کہتے ہیں ایک سیریل ٹائم ہے، وہ وقت جو گزر رہا ہے، جس میں ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، یہ سیریل ٹائم۔ اور ایک یہ زمانہ، اس کی نسبت یوں سمجھیے جدید اصطلاح میں ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس، ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کو ظاہر کرتا ہے لفظ دہر۔ اس لیے کہا گیا ہے اَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ ایک وقت ایسا بھی رہتا کہ انسان تو قابل ذکر شے نہیں تھا، کیا تھا؟ لفظ پانی کی ایک تو یہ عصر کی جو قسم کھائی گئی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں جو علماء نے بیان کیا۔ یہ قسم تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے۔ داخل تجھے گھڑی عقل یہ دیتا ہے بنا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ آپ کا بچہ آج میری عمر 71 برس ہو گئی، جب بات تک جو ہے 1 سال اور عمر بڑھ گئی۔ ارے بڑی کہاں گھٹ رہی ہے؟ اگر 80 برس تمہاری عمر کل ہوتی ہے تو 1 سال اور بڑھ گیا، اگلے سال 1 سال اور بڑھ جائے گا۔ بھائی عمر بڑھ نہیں رہی، گھٹ گئی۔ ناصر تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے بنا دی، زندوں نے گھڑی عمر کی اور۔ امام راضی نے بھی یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ والعصر کا مفہوم میری سمجھ میں اس وقت آیا جب کہ میں نے بازار میں ایک برف فروش کو چیختے اور چلاتے ہوئے پایا، جلدی جلدی میرا برف خرید دو ورنہ میں تباہ ہوگا، اس لیے کہ وہ تو گاڑی بن جائے، پھر کیا تھی بہت مشکل ہو۔ اسی طرح یہ عمر جو ہے اس برف کی طرح پگھل رہی ہے، جیسے یہ چوکانے کا انداز، جیسے آپ کہتے ہیں زمانے کو تھام لو، زمانہ جو ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ یہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہ برف کی طرح پگھل رہا۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ تاریخ انسانی گواہ ہے، جب انبیاء اور رسول کی دعوت مانی گئی، بہترین نظام قائم ہوا، بہترین معاشرہ قائم ہوا، بہترین سوسائٹی قائم ہوئی۔ اور جب ان کے راستے سے اعراض کیا گیا، تباہی آئی، بربادی آئی، ہلاکت آئی، اللہ کا عذاب آیا۔ یہ زمانہ گواہ ہے۔ یہاں کر لو قوم نوح کے انجام کو، یہاں کر لو قوم ہود کے انجام کو، یہاں کر لو قوم صالح کے انجام کو، یہاں کر لو قوم لوط کے انجام کو۔
یاد کر لو قوم مدین کے انجام کو، یاد کر لو آل فرعون کے انجام، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ مجھے ایک انگریزی نظم کا بھی ایک اسٹینزا یاد آ رہا ہے، ویسے بڑی پیاری نظم ہے پوری کی پوری، سانگ آف لائف، زندگی کا ترانہ، ترانہ ہے زندگی۔ اس کا جو اسٹینزا میں سنانا چاہتا ہوں، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ and our hearts, those thousand prayers, still like muffled drums are beating, funeral marches to the grave. کام تو بہت بڑا ہے، بہت لمبا پڑا ہوا ہے، اور یہ وقت بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ اکثر کہتے ہیں تیزی سے دوڑنے والا وقت، یہ ساتھ کہتے ہیں آندھی سکتر تیز ہوا، اصل کا وقت وہ ہے جب تک تیزی سے دن ختم ہو رہا۔ It is long and time is fleeting, and our hearts go proud and brave. اگرچہ ہمارے دل ابھی بڑے مضبوط ہیں، بڑی بہادری ہے، still like muffled drums are beating, funeral marches to the grave. کیا آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ جب کوئی جنرل بڑا بہت ہی افسر جو ہے وہ بڑھتا تھا، اس کا جنازہ جو ہے کیریئر پکڑ کر اس کی قبر کی طرف لے کر جاتے تھے، اور ڈرم بجایا جاتا تھا، لیکن ڈرم کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جاتا تھا، وہ اس کی چھاپ نہیں آتی تھی وائس، بلکہ دبی ہوئی مفرل ڈرم۔ تو اگرچہ ہمارا دل بہت روانا ہے، فی الحال کوئی بیماری ابھی نہیں آئی ہے، لیکن ہم کو حقیقت still like muffled drums are beating heart beat کا لفظ اس طرح کہ وہ ڈرم بجایا جا رہا ہے، بیٹنگ آف دی ڈرم، اسی طرح بیٹنگ آف دی ہارٹ، اس کے ساتھ ہم قدم بقدم قدم بقدم اپنے گریو کو اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہے والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر۔ میں کر چکا ہوں، یہ مرکزی آیت ہے، مرکزی مضمون ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں انسان کا حزنیہ، ہیومن ٹریجڈی۔ آپ کو معلوم ہے وہ تو خود کیا بنتا پڑی تھی اس پر کہ شہزادہ کا قبر دستو تھا، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک بچہ نہیں، بیٹا وہ بھی تھا، جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں چل گیا۔ کیوں؟ دیکھا دنیا میں دکھ بہت، کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے وہ ٹھوکریں کھا رہا گر رہا، کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نشہ میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رو رہے پیٹ رہے،